نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیات مبارکہ آیت نمبر 113 اور 114 کا گرامیٹیکل انالیسس پھر ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ جی آیت نمبر 113 ماشاءاللہ آپ دونوں نے تو لاسٹ ٹائم بھی سنایا تھا۔ اگر کوئی اور اسٹوڈنٹ سنانا چاہیں تو آپ ہینڈ ریز کر سکتی ہیں، نہیں تو صفیہ بیٹی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کیجئے۔ اعوذ بالشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا فضل اللہ علیک ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله يسكن ایک منٹ ابھی جی جی وكان علیک فضل الله عليك وكان فضل الله عليك عظيما۔ جی ٹھیک ہے۔ بات جو ہے یہاں پر اس کو استنافیہ بنائیے تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ لولا جو ہے یہاں پر حرف شرط ہے، یہ غیر جازم ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ فضل جو ہے مضاف ہے، اللہ ہی جو ہے مضاف الیہ ہے، اور علیہ کا جو ہے بعد مجرور ملا کر اس کو متعلق نہیں فضل اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کو مبتدا بنائیں گے کیا چیز؟ جی بالکل۔ یہ مبتدا بنے گا، علیہ کا جو ہے یہاں پر جار مجرور مل کر اس کو یہ خبر تو نہیں ہوتا، خبر بنائیں گے اس کو نہیں یہ میں علیہ کو۔ انشاءاللہ تعالی ابھی میں ایکسپلین کروں گی، یہ اس کو اس کے فضل اللہ کے متعلق کر دیجئے۔ اچھا جی، علیہ کا جو ہے فضل اللہ کے متعلق بن جائیں گے۔ وہ جو ہے ٹھیک ہے۔ عطف ہے، اور رحمتہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر یہ بھی اس پر عطف کریں گے۔ جی کس پر کریں معطوف گے؟ علیہ پہ اسے فضل اللہ علیہ پر۔ شاباش، بالکل ماشاءاللہ۔ اسم کا اسم پر ہوگا، فعل کا فعل پر عطف ہوگا اور جملے کا جملے پر۔ بالکل ٹھیک ہے معطوف جی۔ علیہ پہ جی معطوف علیہ پہ معطوف مل کر مرکب عطفی ہو کر اس کو شرط بنائیں گے۔ جی لام نہیں یہاں پر دیکھیں، لام کے بعد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، یہ پہلے تو آپ اس کو یہ مبتدا بنا رہی ہیں، مبتدا اپنی محذوف خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر شرط بن گیا، ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ شرط بنے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ لام جو ہے لام واقعہ ہے، جواب شرط کے لیے آتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ حمد جو ہے ماضی ہے، اس کا مادہ ہے ہاں میم میم، یہ ہما یحمو سے ہے اور یہ فعل ہے یہاں پر، اور ٹھیک ہے۔ طائفۃ جو ہے فاعل ہے۔
فعل فاعل ہو گیا یہ. پھر منہم جار مجرور مل کر یہ طائفتن کا صفت بنا سس ہے نا. بالکل پورا بالکل. عبداللہ تک مل کر صفت بنتا. اور آخری کا یہاں پر ان ان جو ہے مصدریہ ہے. یدلو جو ہے یہاں پر افعال سے ہے دعات لام لام اس کا مادہ ہے. ادلہ یدلو افعال سے ہے فعل پلس فاعل ہو گیا. یہ کا جو ہے مفعول بھی بنا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ متعلق بنے گا لاحمت کا. جی ایسا ہے کہ اصل میں تو یہاں پر ایک حرف جر مانا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اسے ہٹا دیا جاتا ہے تو باقی جو جملہ ہے نا وہ سارا پھر وہ منسوب ہو جاتا ہے. تو اسے آپ مفعول بھی بنا سکتی ہیں اس کا، ٹھیک ہے سر، اس کو کیونکہ مفعول جو بھی چیز بنائیں گے. نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد پر ہم بنا لیتے ہیں، جو چیز نہیں آ رہی اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. تو اب جی یہ ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو فعل فاعل یہ اچھا فعل پلس فاعل جو ہے یہ مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب شرط بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. شاباش. ان کا ترجمہ کر دیجئے. جی. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی یقیناً نہ ہوتی تو یقیناً ان میں سے ایک گروہ نے قصد کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل وہ ٹھیک ہے. آگے چلیں. وہ جو حالیہ حال بنائے گی اس کو حالیہ جی جو ہے نفی ہے. یہاں پر یدلو جو ہے وہ گزارے ہے اس کا مادہ ہے دوات لام لام. تو یہ افعال سے ہے ادلہ یدلو ہو گیا اس میں ہم جو ہے فاعل ہے. فعل پلس فاعل ہو گیا. یہ اللہ جو ہے یہاں پر ماں نفی آ رہا ہے تو یہاں پر اس کو حسر بنائیں گے اس اللہ کو جی بالکل بالکل. حسر بنائیں گے. تو یہاں پر انفسہم جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بنا سکتے یدلون کا. ٹھیک ہے بیٹی اب یہی تک کیجئے. ماشاءاللہ آپ کے علاوہ 2 اور اسٹوڈنٹ سے ہینڈ ریز کیا، ایک سے یہی آیت کروا لیتے ہیں، ایک سے اگلی. اب یہیں تک اس کو کر دیجئے انفسہم تک. جی کیجئے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر اس کو پورا معطوف علیہ بنائیں گے اس کو پورا. پھر یہاں پر واؤ کو عطف. اب یہ آگے تو ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے بنایا ہے وما یدلون والا جملہ، اسے کیا بنا رہی ہیں سارے جملے کو؟ حالیہ بنائیں گے حالیہ. شاباش حال بیٹی. کس کا حال بنے گا یہ؟ یہ حال جو ہے یہ عید ذوالحال اللہ کون ہے؟ ذوالحال. ایک منٹ سے جی جی آپ یہ اس کو غور کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ عید اللہ کیا ہوگا اس میں کا ہوگا کیا فاعل عید اللہ کا نہیں دیکھیں نا ذوالحال. وہ یہ جمع آ رہا ہے وما یدلون، نہیں وہ یہ گمراہ کرتے. طائفتن وہ یعنی کہ غلطی میں نہیں ڈالتے اپنے سوا کسی اور کو. تو یہ جمع ہے تو یہ یدلو کے اندر جو یہ واو ضمیر فاعل ہے نا وہ ذوالحال ہے. یہ حال بن رہا ہے یہ سارا جملہ اس کا، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بنے گا. تو یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. کوئی واحد آ رہا ہے، واحد آ رہا ہوتا کوئی اور کچھ تو یہ کاف جو واحد ہے اس کا ہم حال بنا سکتے تھے. یہ جمع آ رہے ہیں تو اچھا یہ اس جمع کا ہی حال بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ماشاء اللہ. ترجمہ کر دیجئے. ہاں حالانکہ وہ نہیں بہکاتے مگر اپنے نفسوں کو. جی ٹھیک ہو گیا. اب اس طرح بھی کر سکتی ہیں ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کیا، اور یہ بھی کر سکتے ہیں یہ حسر والے کا، اور وہ صرف اپنے نفسوں کو ہی وہ گمراہ کرتے ہیں یا انہیں غلطی میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. شاباش. بارک اللہ فیک. جی پہلے جتنا صفیہ بیٹی نے بتایا ہے اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. اس کا باقی حصہ پھر ایک کسی اور اسٹوڈنٹ سے کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ. وہ ماشاءاللہ بتا گئی ہیں، واؤ کے بارے میں بتا گئی ہیں، لولا کے بارے میں بتا گئی ہیں. لولا اس کو پہلے کئی دفعہ میں نے آپ سے یہ لسان القرآن سے اسی کا اسکرین شاٹ لے کر بہت دفعہ آپ سے شیئر کیا یہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا معنی پائے جاتے ہیں. اس کے بعد مضارع آئے تو کیا کیسے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ماضی آئے تو کیسے کرتے ہیں. آج چونکہ یہ
ہٹ کر ایک آ رہا ہے، یہ لولا، یہ شرطیہ آ رہا ہے. تو ایک دفعہ اوورال ایک ڈفرنٹ طریقے سے تینوں کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے، یہ لولا کی جو جتنی اقسام ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ حروف ہیں اس میں سے ہے یہ، اس میں آپ کی ترکیب میں سے کچھ نہیں بنے گا. فضل اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ علیہ کا اس کی خبر بنا دیں، کوئی اور جملہ ہوتا تو بن بھی سکتی تھی. لیکن لولا شرطیہ جو ہوتا ہے نا، عام طور پر زیادہ تر اس کے بعد جملہ اسمیہ ہی آتا ہے جو شرط بن رہا ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے. ویسے بھی عربی میں اس کا انداز مختلف، آپ ترجمہ کر کے دیکھیں گے شاید آپ کو لگے گا اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا. بھی بات تو پوری ہو رہی ہے ہمارے لیے، اردو میں تو پوری ہو رہی ہے، تو یہ خبر بن سکتا ہے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، پھر لولا کی خبر عام طور پر محذوف ہوتی ہے. تو میں نے بتایا کہ اس کے بعد جب یہ شرطیہ ہوتا ہے، شرطیہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد دو جملے آتے ہیں اور اس کی جو جواب شرط ہے وہ اس پہ یہ جو لام ہے، یہ لام کب واقع ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں. لیکن یہاں آج جو لام آ رہا ہے اس کے بارے میں بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ لام لام تاکید ہے، اور لقد کے معنی میں. وہ کیسے؟ ویسے لولا شرطیہ ہو تو جی اگر اللہ کا آپ پر فضل نہ ہوتا، فضل اور رحمت، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک طائفہ نے، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہوتا. ٹھیک ہے، اصل میں یہ بنتا ہے اگر آپ اس کو یہی لام لے رہی ہیں جو اس کی شرط کے جواب میں آتا ہے، اس کی جواب شرط میں جو آتا ہے. دیکھیے اس کا نام لام واقعہ نہیں ہے، یہ سب نوٹ کر لیجئے. وہ ویسے کہتے ہیں کہ لام واقعہ ہے اس کے جواب شرط پر. تو لیکن اگر اس کو ہم لام تاکید کے طور پہ لیں تو اس کا زیادہ تر میں نے دیکھ رہی تھی کہ ترجمہ اسی طرح کیا گیا ہے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ، تو اس بات کا ارادہ اس نے کر ہی لیا تھا. لقد کے معنی میں یہ لام تاکید کے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ ایک ایک حرف سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو کروں، پہلے میرے خیال میں لولا کی اقسام دیکھ لیتے ہیں، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، پھر آپ کو اس کی کلیئر سمجھ آ جائے گی. اب میں نے پہلے کئی بار جو لسان القرآن سے کروایا ہے وہ میں امید کرتی ہوں آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو آج آپ اپنی اس بک میں سے جا کر اس لفظ کو بالکل آخر میں جو حروف ہے نا، جو نیو ایڈیشن تھا اس میں یہ آپ کو مل جائیں گے. بہت آسان، ساری بک بہت آسان ہے، الا سوائے چند ایک کوئی جو حروف علت ہیں. اب وہ ظاہر ہے ان کو تھوڑا بیان اس طرح سے کرنا ہوتا ہے، اور ایک دو ٹاپکس ہوں گے جو کہ ان کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، وہاں پر وہ الفاظ استعمال کرنا، اس طرح کا طرز بیان وہ ضروری ہو جاتا ہے. ادروائز لسان القرآن بہت آسان بک ہے. میں نے جتنی بھی یہ دیکھی ہیں بیسک عربی گرامر کی، اور ہمارے اس سلیبس میں لسان القرآن اور یہ لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری دونوں شامل ہیں. اچھا جی، لولا تین طرح کا. لولا شرطیہ، لولا یہ حرف تحدید، لولا حرف توبیخ اور تندین، یعنی کہ جس میں ڈانٹ ہوگی یا جس میں ندامت ہوگی. آج ہم شرطیہ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں ہم دیکھ چکے ہیں لسان القرآن میں. اگر لولا کے بعد فعل آئے، فعل مضارع، تو اس میں یہ ابھارنے کا معنی ہوتا ہے. تو اس میں جو بڑی پیاری مثالیں دی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا. وہی چیز اردو میں بتا دیتی ہوں کہ فعل مضارع آیا تو اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع والے کا میں ترجمہ کر رہی ہوں. اور اگر فعل ماضی آتا ہے اس کے بعد تو اس میں عام طور پر ڈانٹ ہوتی ہے یا ندامت ہوتی ہے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اس طرح سے یہ میں سمپل آپ کو بتا رہی ہوں، باقی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہے، وہاں پر موقع پر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آئی لولا شرطیہ آ رہا ہے. اس میں ایک چیز یاد رکھیں، نوٹ کر لیجئے، کب ہوگا شرطیہ؟ ایک تو اس کے بعد دو جملے ہوں گے، اور پہلا جملہ اس میں جملہ جو شرط والا ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے عام طور پر زیادہ تر، اور اس میں صرف مبتدا نظر آتا ہے، اس کی خبر عام طور پر زیادہ تر محذوف ہوتی ہے. اور پھر اس کا جو جواب ہے اس میں وہ لا، جو زبر والا لام ہے وہ آ رہا ہے، جو سم ٹائمز اسے لام تاکید بھی مانا جاتا ہے، لیا جاتا ہے اس کے معنی میں، جیسا کہ آج
ہم لے رہے ہیں، اور اس کا میں نے فرق ابھی آپ کو ترجمے میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، آسان، مختصر. اب یہ ہو گیا شرطیہ، اور حروف ہے تو یہ ترکیب میں کچھ نہیں بنیں گے. تو فضل اللہ مبتدا، خبر محذوف ہے. میں نے کہا نا اردو میں شاید آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن عربی میں وہ محذوف ہوتی ہے. اور میں نے قاعدہ بھی بتا دیا. علیکہ کو فضل اللہ کے متعلق کر دے تو مبتدا اپنی محذوف خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر شرط بن گیا. ابھی واو چل رہا ہے، یہ واو عاطف ہے. رحمتہ، اس کو فضل اللہ پہ عطف کر دیں. تو جب میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ فضل اللہ پہ اس کا عطف ہو گیا، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ فضل اللہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بن رہا ہے، جو بھی بن رہا ہے جو ہم نے مبتدا بنایا. یہ شرط ہو گئی. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتا، لہمت لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک. تو ہمت، اب یہ لام بھی حرف ہے، یہ بھی ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا. ہمت، ہا میم میم، ہما یا ہمو. سلائڈ میں انشاءاللہ تعالی آخر میں شیئر کروں گی. تو جو ڈکشنری سے ہم نے اسکرین شاٹ لیے ہوتے ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ تعالی آخر میں شیئر کریں گے. یہ چوتھا سیغہ ہے. لمبی تا ساکن آتی اس میں فعل میں، فعل ماضی میں، اور اس کا جو فاعل ہے وہ مؤنث ہوتی ہے. اور یہ ان 14 میں سے 2 سیغوں میں سے ہے جن کا جو فاعل ہے وہ اندر بھی آ سکتا ہے، ایک وقت میں کبھی اندر ہو سکتا ہے یا باہر بھی آ سکتا ہے، جس کا باہر آ رہا ہے. یا پہلا چوتھا سیغہ آپ کر لیں، جو جس طرح بھی آپ نے یاد کیے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، کس طرح جو آپ نے اگر یاد کیے، جیسے بھی اس کا فاعل آگے آ رہا ہے. یہ اس کا فاعل ہے، منہ متعلق ہو گیا اس کے. این یدلو کا، یدلو کا پورا جملہ فعلیہ ہے. اس میں فعل، اپنے فاعل واو ضمیر اور مفعول بھی یہ کاف ضمیر، اس سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ اور بات ہے کہ یہ جو اس کے واو ضمیر میں نے فاعل بتایا ہے، وہ فاعل بننے سے پہلے ذوالحال بھی بن رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں، اگر آپ نے اس طرح سے نہیں کیا، بس آخر میں اگلے آنے والے حصے کو آپ اس کا حال بنا دیں گے تو بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم جب اس کو اگلے والے جملے کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے جی وہ اس کا حال بن رہا ہے اس واو ضمیر کا. اور اگر آپ پراپر طریقے سے کرتے ہیں، آخر میں جوڑتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ واو ضمیر ذوالحال آگے آنے والے اپنے جملے جو اس کا حال بن رہا ہے اس کے ساتھ مل کر یہ یدلو کا یہ فاعل بن رہا ہے. یہ یدلو نہ تھا، نون ان مصدریہ کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا. تو یدلو فعل، اور یہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو حروف جازمہ ہے اور حروف ناصبہ ہے. تو یہ جو ہے فعل مضارع منصوب ہم اسے کہیں گے. یہ اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر پورا جملہ فعلیہ ہے. ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا، بعض دفعہ دیکھیں عربی میں ایک چھوٹا سا ایک لفظ ہوتا ہے اور وہ پورا جملہ ہو سکتا ہے جملہ فعلیہ. تو یہ ان مصدریہ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصدر کی تعویل میں. تو اب یہ کیا بنے گا؟ تو یہ اب تھوڑی سی اس میں یہ کہ ہمیں کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ اعراب میں ان کی کتابیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ جڑے رہیں، اللہ کی برکت سے کچھ سال آپ لگاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بعض مقامات پر اصل میں یہاں پر کچھ حروف ہوتے ہیں، حروف جر، جو محذوف مانے جاتے ہیں، وہ خاص ہے. یہ ہم نے اپنی کلاسز میں کبھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو ان کو پھر یہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے. اس کی خاص ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ بھی ہم اپنی کلاس میں استعمال نہیں کرتے. جب حرف جر کو ہٹا لیتے ہیں تو اب یہ جو پیچھے رہ جاتا ہے یہ منصوب بن جاتا ہے. تو اب اسے اب کیا بنائیں گے؟ اسے ہم ہمت کے لیے مفعول بھی بنا لیں. ٹھیک ہے، تو ہمت فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق اور مفعول بھی جو کہ این یدلو کا، اس سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کے جواب شرط. تو ترجمہ کیا ہوا؟ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، یا یوں بھی کر سکتے اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، لیکن با محاورہ پراپر یہ کر لیں، معطوف علیہ معطوف کا اکٹھا کر لیں. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ یا ان کا ایک گروہ اس بات کا ارادہ کر چکا تھا یا کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو، اب یہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے تو اس میں ہم اس کا گمراہ کرنے کا نہیں کریں گے ترجمہ کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں. یہ زیادہ مناسب اور بڑا ذرا تھوڑا احترام کا مقام ہے. ادروائز ترجمہ وہی ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ، یہ ماں ہے. کون سا ماں ہے؟ اللہ آ رہا ہے اس کے بعد، تو یہ ماں نافیہ ہو گیا. اور اللہ جب اس سے پہلے کوئی حرف نفی حرف استفہام اس طرح سے آتا ہے تو اب یہ حرف استثناء نہیں رہ جائے گا.
یہ حسر کا معنی دے گا. صرف اور ہی کے ساتھ ترجمہ کریں گے. اور ترکیب کیسے کریں گے؟ اس کو بھی گرا دیں گے، اس والے ماں، کوئی بھی ماں کی جگہ جو حرف آ رہا اس کو بھی گرا دیں گے. باقی بن جائے گا یدلون انفسہم، فعل اپنے فاعل جو واو ضمیر اور انفسہم مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہ جملہ فعلیہ واو اس کو حالیہ بنا لیں تو یہ حال بنا دیں یدلو کی واو ضمیر کا، وہ ذوالحال یہ حال دونوں مل کر پھر فاعل بنیں گے. نہیں ملانا آ رہا کوئی بات نہیں، اس جملے کو حالیہ کہہ دیں لیکن پتہ ہو کہ حال کس کا ہے. اور تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے تھے، یا حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی غلطی میں ڈال رہے تھے، یا وہ غلطی میں نہیں ڈال رہے تھے مگر صرف اپنے آپ کو. سب سے آسان اس کا یہ ہے، جس طرح لکھا ہو ویسے ہی ترجمہ کر لیں. تو یہ سب ترجمے ٹھیک ہے، میں نے 3 طرح سے کر کے بتائے ہیں. اور آگے نہیں کیا میرے خیال میں صفیہ بیٹی نے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں کن بیٹیوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں. جی ان میں عائشہ بیٹی بھی ہیں، آفرین بیٹی بھی ہیں. آفرین بیٹی آپ آئیے، اس کو مکمل کر دیجئے. جی انشاءاللہ. عائشہ بیٹی میں آپ اعوذ سے اگلی باللہ آیت کے لیے آپ کو بلاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی تیار اعوذ رہیے باللہ گا. من الشیطان الرجیم. وما یدر سے نا. جی جی یہ واو عطف ہے، ما یہ نفی کے لیے ہے، یدرونکا یہ دود را فعل مضارع ہے، باب نون سے ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. درہ یدرو جس کا مطلب ہوتا ہے وہ بگاڑتے ہیں، اور اس میں ضمیر جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے. ہم ٹھیک فاعل ہے. ہم ہے، اور یہ جو کا ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا. اور نہیں وہ بگاڑتے آپ کا، یعنی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہیں وہ بگاڑتے آپ کا، من شیئن کچھ بھی. اور اچھا من بیٹی ہمیں ایک شیئن جو چھوٹی سی بات میں کہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے، آپ اگر شوق رکھتی ہیں نا یہ ضمائر کو پراپر اگر آپ بتانا چاہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی اسٹوڈنٹ لگ رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو تو بہت جلد پڑھانا شروع کرنا چاہیے ماشاءاللہ. اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں تو تھوڑا ان کو اسٹڈی کیجئے گا. مستتر یا مستتر وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ عام طور پہ جو واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب والے کو کہتے ہیں. اس میں واو نظر آ رہی ہے، اسے بارز کہیں گے. اور اگر آپ ویسے اگر آپ ہم کہہ رہی ہیں تو بھی آپ خالی ہم کہہ دیں، لیکن آپ پورا اس کو پھر یہ مستتر نہ کہیں. وہ تو ہم نے اچھا بنائے ہوئے ہیں اپنی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، جی کیا کہیں اس کو، بارش. بارز جی پوری ٹرمینالوجی ہوتی ہے ان کی، ہم اس کلاس میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں. بارز ہوتا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ جو ماضی کے 14 سیغے ہیں ان کے اپنے مستتر الگ ہیں، بارز الگ ہیں. اور جو اس کے ہیں مضارع کے، اس کے اپنے ہیں، ان کی ساری تفصیلات ہیں. یہ آپ اپنے طور پہ اسٹڈی کیجئے گا. یہ سر عامر سہیل کی ان کے کہیں نہ کہیں آپ کو لیکچرز میں مل جائیں گے. میں نے بھی انہی سے بہت کچھ فائدہ حاصل کیا الحمدللہ. بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا. یہ سارا کچھ وہ بہت آسان کر کے ان کے کسی نہ کسی لیکچر میں آپ کو مل جائے گا. جو اسٹوڈنٹس بھی دلچسپی رکھتی ہیں آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ سر عامر سہیل کی جو آپ کم از کم سورۃ البقرہ کر لیجئے، کم از کم وہ کافی ہو جائے گی آپ کو ترکیب سیکھنے کے لیے. یا ان کے جو ایک اور لیکچرز آ رہے ہیں ترکیب کیسے کریں، آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. ورنہ اگر آپ وقت نکالیں تو ان کے ماشاءاللہ لیٹسٹ جو آتے رہتے ہیں اس میں وہ بہت بہتر سے بہترین اور آسان سے آسان ترین طریقے سے یہ سب وہ سکھاتے ہیں. جو مدارس والے ہیں وہ تو اسی طرح اس کو پراپر بولتے ہیں، مستتر یا بارز یا جو بھی ان کی بہت تفصیلات ہیں. مستتر بھی 2 طرح کے ہیں پھر آگے سے، کہ وہ یہ والا جی یہ ہے، یہ والا یہ ہے. تو ہم نے اس کلاس میں کبھی ڈسکس نہیں کیا. لیکن وہ اسے کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو اس میں نظر نہیں آ رہا. بارز کہتے ہیں جس میں کوئی نشانی نظر آ رہی ہے اس کی. تو یہ وہ سر عامر سہیل نے بہت آسان طریقے سے کروایا ہوا ہے. آپ ان کے لیکچر سے بھی سیکھ سکتی ہیں. نہیں تو کچھ بھی نہ کہیے، آپ اسے ہم کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، چلیے. جی تو ہم اس میں فاعل ہو گیا، کا اس میں مفعول بھی ہے، اور جی من شیئن متعلق ہو گیا فعل کے لیے. تو یہ فعل، فاعل، مفعول اور متعلق یہ ہو گیا جملہ فعلیہ، اور ما نفی کے لیے ہے تو یہ نفی میں ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا اس ہو کو گیا ہم یہ اور پیچھے والے جملے پہ جو میں پہلے حالیہ بنا چکی ہوں اس پر ہم عطف کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا، اس عطف کا کر ترجمہ دیں. کر دیجئے پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی اور وہ نہیں بگاڑتے آپ کا کچھ بھی.
اور وہ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی. بالکل ٹھیک ہے. نا جی. اس کے بعد واو اگر ہم اسے نئے طریقے سے شروع کر رہے ہیں تو استنافیہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو واو کو. بالکل ٹھیک ہے. انزل اللہ انزلہ اس میں نون ز لام باب فعال سے ہے. انزلہ ینزلو یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ہم ہمیشہ باہر آؤٹ سائڈ ڈور دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ لفظ جلالہ مرفوع ہے تو یہ فاعل ہو جائے گا انزلہ کے لیے. تو انزل اللہ یہ فعل اور فاعل ہو گیا. علیکہ یہ جار مجرور ہے تو یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے لیے. پھر اس کے بعد الکتابہ ہے یہ منصوب ہے تو یہ مفعول ہو جائے گا فعل کے لیے. واو بالکل. عطف ہے اور حکمتہ معطوف ہے. تو اور الکتابہ معطوف علیہ ہے اور یہ پورا معطوف علیہ مل کر یہ پورا مفعول ہو جائے گا انزلہ کے لیے. تو یہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. ترجمہ کر جی. دیجیے. وَأَنزَلَ اللَّهُ اور اللہ نے نازل کیا علیکہ آپ پر کتاب اور حکمت. شاباش. اور اگر آپ قواعد کے ساتھ کرنا چاہیں جملہ فعلیہ کا تو سب سے پہلے آپ اس کا فاعل کا ترجمہ کیجئے، سب سے آخر میں اللہ فعل کا. نے نازل کیا. اور اللہ اللہ نے نے نازل کیا. جی اچھا نازل کیا کو آخر میں فعل لے کو جائیں. سب سے آخر میں لے جائیں. جی جی جی. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاباش ویری گڈ. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلیں. جی. یہ واو عطف لے لیتے ہیں ہم. اور علمکا یہ علمہ یعلم یہ باب تفعیل سے ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اچھا ہم اس میں بولیں گے ضمیر مستتر ہوا. شاباش سمجھ گئی آپ. ماشاء اللہ جی ایکسیلنٹ. جی. جی اس بیٹا میں جس میں نظر نہیں آ رہی جو چھپی ہوئی ہے جی یہ جی ٹرمینالوجی ہے، یا تو ہم انہیں استعمال ہی نہ کریں، کریں تو ٹھیک کریں. آپ جی چونکہ مجھے اچھی اسٹوڈنٹ انشاءاللہ. لگ رہی ہیں اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا، ورنہ میں ہماری کلاس میں صرف مستتر اسٹوڈنٹس کہہ دیتی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کہہ دیتی ہوں، ورنہ شروع میں نہیں یہ استعمال کرتی تھی کہ مشکل ہوتی ہے بعض اسٹوڈنٹس کو. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی کا اس میں مفعول بھی ہو جائے گا تو یہ فعل اور فاعل ہو گیا. ما جو ہے اس میں موصول ہے. ہوں، اور لم تکن تعلمو اس کا صلہ ہو جائے گا. اور لم جو ہے وہ حرف جازم ہے اور یہ زوردار نفی کرتا ہے. اور تکن جو ہے وہ ہے فعل ناقص ہے اور اس کا اسم جو ہے وہ انتا ہو جائے گا. تعلمو اس کی خبر ہو جائے گی. تعلمو اپنے آپ میں فعل ہے اور اس میں یہ جمع مذکر نہیں سوری واحد مذکر حاضر کا جی یہ صیغہ ہے اور یہ جی جی خبر ہو جائے گا. خبر کانا جو ہم کہتے ہیں تکن کی خبر ہو جائے گی یہ. بالکل بالکل. اور یہ صلہ اور اس میں موصول اور صلہ مل کر یہ مفعول سیکنڈ مفعول بنے گا علامہ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. شاباش. تو ترجمہ علامہ کا کیجئے. اور نازل اور سکھایا ہم نے نہیں اور اس نے سکھایا یہ ہوا اللہ کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ نے بالکل ٹھیک ہے. سکھایا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اللہ نے شاباش. آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. آپ ترجمے میں چاہے آپ وہ کہہ سکتی ہیں یا اس، اور اس اس نے نے آپ کو. سکھایا اس جی نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. ماشاء اللہ اس ماشاء کے اللہ. بعد واو یہ عاطفہ ہو جائے گا. کانا فعل ناقص ہے. فضل اللہ مرکب اضافی بن کر یہ اسم کانا ہو جائے گا. علیہ کا متعلق ہے. عظیمہ خبر ہو جائے گا کانا کے لیے اور یہ جملہ فعلیہ ناقص ہو جائے گا. اور بالکل ہم ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کے ترجمے میں کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے تو ہم یہاں ٹھیک ہے. کہیں گے اور تھا اللہ کا فضل آپ پر، اور اللہ کا فضل ہے آپ پر عظیم بہت بڑا.
ماشاءاللہ، بہت اچھا، بالکل ٹھیک آپ نے ترجمہ کیا. اس کو اگر تھوڑا اور ایکوریٹ کرنا ہو، جیسے آپ نے یونیورسل ٹروتھ کہا، تو اس میں ترجمہ پھر ہمیشہ کے ساتھ کریں گے اس کانا کا. اور اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. آپ میوٹ کر دیجئے. بہت اچھی ترکیب کر گئی ہیں. اس میں کوئی مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں نے ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کر لیا ہے اور ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. میرے خیال میں اس میں کچھ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا کیسے ترجمہ کیا ہے، پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اور اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ارادہ کر لیا تھا. ادروائز یہ جو لولا ہے نا، جیسے صفیہ بیٹی نے بتایا تھا کہ یہ یہاں پر شرط کے لیے ہے اور یہ غیر جازم ہے. تو اس کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، اگر ان کے اس طرح سے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ، اس طرح سے ان کا کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اسلام کو لام تاکید کے طور پر جو لقد کے معنی میں ہے، تو لقد کے معنی میں جب ہوتا ہے تو وہ پھر دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ بس انہوں نے یہ کر ہی لیا تھا، یہ کر چکے تھے. تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا، ورنہ یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے ایسے ہی کیا ہے. ورنہ اس طرح سے بھی ہے کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کے گروہ، تو ان کا ایک گروہ اس چیز کا وہ ارادہ انہوں نے کر لیا ہوتا، ٹھیک ہے، یا وہ کر لیتے. لیکن یہاں پر زیادہ تر یہ ہے کہ ارادہ کر ہی لیا تھا، کر چکے تھے. اگر آپ کو میری ان باتوں میں ذرا سا کلیئر ہو رہا ہے، مطلب سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ کو ان کا ترجمہ ویسے اپنے طور پہ سمجھ آ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، جو میں ویسے بتا رہی ہوں کہ بنتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا معنی لیا جا رہا ہے وہ اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. کوئی میرا پوائنٹ سمجھ نہ آیا کرے تو ریکارڈنگ کے اس حصے کو ایک سے زیادہ بار سن لیا کیجیے. اور ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کو سمجھنے میں کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو، کچھ بار سنیں گے، کچھ بار پڑھیں گے تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو یقیناً ان کے گروہ نے اس بات کا ارادہ کر ہی لیا تھا یا کر چکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں. یہ ترجمہ مجھے بہت اچھا لگا. ویسے یہ گمراہ کر دینا ہی ہے اصل میں اس کا معنی. حالانکہ اب واو حالیہ آ رہا ہے تو حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے. میں نے 3 طرح سے ترجمہ کر کے بتایا ہے. یہ جو حسر والا ہوتا ہے نا، جو اسلوب، اس کا کئی طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے، یا وہ صرف اپنے آپ کو ہی غلطی میں ڈال رہے ہیں. اور یا واو عاطفہ آ رہی تھی، اور وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی. کتاب اور حکمت، حکمت سے مراد ویسے وہ چیزیں ہیں جو اس کتاب کی تشریحات ہیں، مراد سنت. اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے. تو یہاں پر آپ کیا کچھ نہیں جانتے تھے؟ ایک تو جو پیچھے ہم بات چل رہا ہے، جو ٹاپک بات چل رہی ہے، جو ٹاپک چل رہا ہے سارا، جس کی اب تفصیلات پیچھے دیکھ کر آئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہی میں قرآن اور حدیث، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پہلے واقف نہیں تھے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور اس سے مراد کچھ اور بھی ہے جو میں ابھی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل، فضل بیسیکلی ہوتا ہے جو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر یہ تھی کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے، اگر میں ان آیات کے کانٹیکسٹ کے حساب سے بھی بات کر رہی ہوں، کہ وحی کے ذریعے سے اصل واقعے کی حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا. ورنہ وہ جو گروہ تھا، جماعت تھی، تو وہ آپ کو قائل کر کے اور ان لوگوں کو وہ آزاد کروا لیتے، اور وہ جو یہودی بے گناہ تھا وہ بے گناہ مجرم بن جاتا. تو اس کے نتائج بہت دور رس تھے. اس سے مسلمانوں کی ساکھ اور کردار بھی مجروح ہو جاتا، اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچتا. تو فرمایا ایسے لوگ در حقیقت اپنی عاقبت برباد کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ خود اللہ تعالیٰ تھے. آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، نہ وہ آپ کا کچھ نقصان کر سکتے تھے. اور اب یہ جو وَعَلَّمَ کا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وحی کے ذریعے سے وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. قرآن اور حدیث، قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ ہمارے سامنے یہ مضمون آتا ہے
کہ آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، بلکہ جس کی آپ امید بھی نہ رکھتے تھے. یہ سورہ عنکبوت، سورہ قصص، سورہ شورا، سورہ ہود، ان سب میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے. اور یہ ہے اللہ کا آپ پر فضل عظیم. تو باقی اس میں کچھ اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو پیچھے سے مضمون چل رہا ہے اس لحاظ سے تو اس جملے کا وہی مطلب ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا، کہ یہ اللہ کا فضل تھا آپ پر، اور آپ کو وہ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے ان لوگوں کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں. تاہم اس کا حکم عام ہے. اس کا مطلب ایسے سارے فضائل ہیں جو دوسرے کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملے. یہ میں تیسرا مطلب بتا رہی ہوں اس کا، جو آپ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے؟ اور وہ فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے. دو احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک آتی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. ایک یہ کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا رعب طاری رہتا ہے. دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے، لہٰذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے. تیسرے یہ کہ یہ جو مال غنیمت تھے یہ میرے لیے حلال ہوئے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں تھے. چوتھے یہ کہ جو شفاعت کبریٰ قیامت کے دن جو ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اور پانچویں یہ کہ پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، جبکہ میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، وہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان میں 5 کے بجائے 6 باتوں کا ذکر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی. یعنی ایک تو خاص، سب سے پہلے اس میں جو ملتا ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہے کہ ایسا کلام جس میں الفاظ کم اور معنی بہت ہوں. دوسرے، دشمن پر رعب سے میری مدد کی گئی. تیسرے، مجھ پر غنیمتیں حلال کی گئیں. چوتھے، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنائی گئی. پانچویں، میں تمام لوگوں، جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور چھٹے، مجھ پر نبوت ختم کی گئی. یہ تھا اس کا مطلب. تو یہ فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. اب ہم اپنی اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. سفیرہ بیٹی، آپ کا میسج میں نے پورا نہیں پڑھا. میں بعض وقت پڑھا رہی ہوتی ہوں تو یا میں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں میسج پہ غور نہیں کرتی، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ آپ بھی سنائیں. ویسے تو عائشہ بیٹی نے بھی لاسٹ ٹائم پتہ نہیں سنایا تھا یا نہیں، لیکن آپ آئیں، آپ بھی سنائیں اگر آپ نے تیاری کی ہے عائشہ بیٹی سے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ایسا کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم سنتے ہیں. آپ نے جی لاسٹ ٹائم السلام بھی نہیں علیکم. سنایا تھا. جی 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 السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جی اچھا، لا خیرہ، لا جو ہے خیرہ جو ہے یہ اب منصوب بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، تو یہ لائن آف جنس اور یہ اس کا اسم ہو جائے گا. اچھا، ایک چھوٹی سی بات. جی ٹھیک ہے، یہ اگر آپ باقی سب اسٹوڈنٹ سے بھی میں مخاطب ہوں، اگر آپ سمجھ سکیں یہ جو لائے نفی جنس ہوتا ہے اس کا لسان القرآن میں بھی دیکھیے گا، میرے خیال میں مل جائے گا اس بک میں بھی. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ واحد آ رہا ہے یا بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے. میں آسان کر کے بتا رہی ہوں. واحد اسم آ رہا ہے یا کوئی مرکب اضافی آ رہا ہے. اگر مرکب اضافی ہوگا تو اس کے مضاف والے حصے کو ہم منصوب کہیں گے، لیکن اگر کوئی واحد آئے گا اسے منصوب نہیں کہیں گے. اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مبنی ہے. اب یہ زیر کے ساتھ مبنی ہو سکتا ہے، زبر کے ساتھ. میں ویسے بتا رہی ہوں کسی بھی چیز کے ساتھ. عام طور پر لائے نفی جنس ہے تو یہ زبر کے ساتھ ہی مبنی ہوگا. ٹھیک ہے بیٹی، میری آپ نے پوائنٹ سمجھا ہے. آپ اسے سرچ بھی کر سکتی ہیں، اس پوائنٹ کو آپ لسان القرآن میں بھی دیکھ سکتی ہیں. کیونکہ اگر آپ اسے منصوب بھی نہ کہیں، مبنی بھی نہ کہیں تو چلے گا. آپ خالی کہہ دیں جی کہ یہ لائے نفی جنس ہے، یہ اس کا اسم ہے. لیکن اگر آپ اس کا اسم بتا رہی ہیں اور ساتھ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ منصوب ہے، تو پھر مجھے کریکشن میرے لیے اب کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے میرا پوائنٹ آپ نے سمجھا؟ مطلب آپ نے اسے یہ کہا منصوب ہے نہیں کہ کہیں وہاں گے. پہ
اچھا ٹھیک ہے، یہ مبنی ہم اس کو کہیں گے؟ جی، اگر واحد ٹھیک اسم کوئی آتا ہے نا زبر کے ساتھ، جو پہلے نکرہ ہے اور اب وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو ہم اسے کہیں گے مبنی بر فتحہ، یا اس طرح سے زبر کے ساتھ مبنی ہے۔ اگر یہاں ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہوگا تو اس کے مضاف والا یہ حصہ زبر کے ساتھ نظر آئے گا، اسے ہم منصوب کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اتنی ماشاء پریشانی اللہ۔ والی بات نہیں ہے، آپ نے چونکہ کہا تو مجھے لگا کہ اگر میں نہ بتاؤں تو بھی عجیب سا لگے گا۔ جی ٹھیک ہے، بس ایک وہ لائن آف جنس کے بعد ہمیں وہ واحد نکرہ اور ہم منصوبی یاد بیسک میں کرنا۔ ایسے ہی پڑھاتے ہیں بیٹا، بیسک میں ہم جی زیادہ اسٹوڈنٹس کو نا ایسی باتیں نہیں بتاتے ہیں، وہ پریشان ہوتی ہے۔ جب ہم انہیں ترکیب سکھاتے ہیں اور یہ آیات پر لے کر آتے ہیں گرامرٹیکل انالیسس پہ، تب ایسی باتیں، اور تب سمجھ بھی زیادہ آتی ہے۔ بیسک میں ایسی باتوں کی جی سمجھ بھی جی نہیں آتی ہے۔ جی آگے جی چلیں، یہ ہو گیا اسم، اس کا خبر بتائیے۔ ٹھیک ہے، یہ مبنی اسم ہو گیا، اور اس کا اسم ہو جائے گا لا کا۔ فی جی کثیرن، فی جو ہے یہ حرف جر، کثیرن یہ اسم ہے اور مجرور اسم ہے، اور یہ فی کثیرن یہ جار مجرور دونوں مرکب جاری ہو جائیں گے۔ من نجواہم، من کیا بنیں جو گے ہے یہ مرکب جاری ہو کر آپ کیا بنائیں گے انہیں؟ یہ اس کی خبر کہیں گے اس کو، شاباش، جی لا جی، کی۔ یہاں پہ خبر بن رہی ہے، یہ جار مجرور خبر۔ جی جی اس باقی سب اسٹوڈنٹس نوٹ کر لیں، آپ اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں مجھے، آپ لوگ لکھ لیں۔ جو خبر ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، اگر آسان طریقے سے، یہ میں سر عامر سہیل کا آپ کو بتا رہی ہوں، یہ چیز میں نے ان سے یہ سیکھی ہے کہ یہ بہت آسان انہوں نے کر دیا، ادروائز بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی خبر تین طرح سے آ سکتی ہے، یا وہ کوئی ایک سنگل لفظ ہو سکتا ہے جسے مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا مرکب، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، سمپل آ گیا، سنگل آ گیا، یا کوئی مرکب آ گیا، یہ ایک ہو گیا۔ نمبر 2، کسی بھی چیز کی خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، کسی بھی چیز کی خبر شبو جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ شبو جملہ کہتے ہیں جار مجرور کو، شبو جملہ، یا یہ تیسرا پوائنٹ ہی بتا رہی ہوں، یا یہ جو ظرف مضاف الیہ جنہیں آپ کہتے ہیں، تو یہ سب خبریں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ان 5 چیزوں کو 3 ٹاپکس، 3 ہیڈنگز میں بتا دیا، تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ بنا لیں خبر، ہاں ابھی پیچھے گزرا، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، وہاں میں نے علیکا کو اس کی خبر نہیں بنایا، وہ بھی تو جار مجرور تھا، تو وہ لولا کی خبر کیوں نہیں بنایا؟ تو وہ میں نے قاعدہ شیئر کر دیا تھا، اس کی خبر زیادہ تر محذوف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی خبر بن رہی ہے، اس لائے نفی جنس کی۔ شاباش، تو یہ آگے چلے بیٹی۔ آگے ہے من نجواہم، من حرف جر، نجوا، اب یہ جو نجوا ہے یہ مطلب یہ وہ ہوتا ہے نا، مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب جو ہے یہ ہم اس کو وہ ٹھیک فی ہے، محل جر کہیں گے، یا جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور نجواہم بذات خود جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا، مرکب اضافی، اور نجوا جو ہے یہ وہ ہے نا فولا والے وزن پہ، فالا والے، سوری، اور یہ جی مذکر ہے اور مجرور ہے یہ۔ اب یہ جو نجوا ہوم، یہ مرکب اضافی جو ہے یہ من کے لیے مجرور ہو جائیں گے، تو یہ پورا بنے گا، مطلب اس کو بھی ہم پھر اسی کے لیے اگین خبر کہیں گے، کیونکہ یہ بھی مرکب جاری میں آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک قاعدہ ہے، شاید آپ نے جی میرے ساتھ سنا ہو، ذرا آپ غور کیجئے۔ اچھا چلیں بیٹے، سوری، ہاں یہ جی، جو یہ من کے بعد اس سے پہلے کثیر آ رہا ہے نا، مطلب یہ اس کی صفت ہو جائے گا۔ شاباش شاباش، نکرہ کے بعد جار مجرور، نیو اسٹوڈنٹ سب نوٹ کر لیجئے، نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں۔ معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے وہ اس معرفہ کے لیے حال بنتے ہیں۔ ایک اور بھی قاعدہ، لیکن وہ ابھی میں نہیں بتا رہی، یہاں پہ کنفیوژن ہو سکے گی، ہو سکتی ہے۔ چلے ماشاءاللہ آگے چلیں جی، یہ اس کی صفت بن گیا۔ جی، اللہ جو ہے یہ حرف استثناء ہے، من امرا، من جی بالکل، جو ہے یہ من اسم موصول، امرا بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ پورا جو ہے ہم اس کو صلہ کہہ دیں گے، صلۃ الموصول من کے بالکل لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نہیں امرا بصدق، بیٹے، یہ جو آپ نے متعلق کہے نا، دیکھیں ہمارا فعل اپنے فاعل اس کے اندر ہے، اور جی یہ سارے ایک دوسرے پہ عطف ہو کے اس کے متعلق ہو رہے ہیں، تو اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصولہ کے لیے من صلہ۔ کے لیے جی اب صلہ ہو موصول جائیں گے۔ صلہ کو کیا بنائیں گے؟ موصول صلہ دونوں جو ہیں یہ مل کے یہ نجوا کے لیے بنیں گے۔
ماشاء اللہ، اصل میں تھوڑی مجھے قریب یہ پہنچ گئی ہیں، کیا کنیکشن بنیں تھوڑے، گے؟ ہاں کنیکشن تھوڑا نہیں آتا مجھے، لیکن بہت اچھی یہ کوشش ہے، شاباش بیٹی، یہ اس کا بدل اس کا بنائیں گے، اور یہاں پہ بہت سی تفصیلات ہیں، آپ اپنا بتا دیں، پھر میں آخر میں انشاءاللہ تعالی حافظ عبدالسلام صاحب کا پوائنٹ بھی سامنے رکھ دوں گی، اس کا چلیں بدل ٹھیک بننا ہے ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ اب من امرا جو ہے یہ حمزہ میم را ہے، فرسٹ والا صیغہ ہے، اس کا جو اسم وہ سوری فائل جو ہے وہ ہوا ہے، ماضی معروف ہے، اور بی سودا کا تن، بی حرف جر، سودا کا تن جو ہے یہ اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور سودا کا تن جو ہے یہ مونس ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے، اور او معروفن مطلب یہ ہے سارے مفعول بھی ہی ہیں، لیکن یہ بی کی وجہ سے مجرور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، او معروفن جو ہے یہ او حرف عطف، معروفن یہ مذکر ہے اور نکرہ ہے، اور یہ بھی اس کے لیے مجرور بی کے لیے۔ پھر اچھا بیٹی ماشاءاللہ، میں سب اسٹوڈنٹ سے یہی کہتی ہوں کہ تیاری اسی طرح کیا کریں، ہر اسم کو 4 پوائنٹ سے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن کلاس میں ہم نہیں بیان کرتے، اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ جی چلیں ٹھیک، او معروفن ہو گیا تھا، او اصلاحن، او جو ہے اگین حرف عطف، اور اصلاحن جو ہے صاد لام ہا باب فعل، اور یہ مصدر ہے اس کا، اور بین بالکل الناس، بالکل، بین الناس جو ہے یہ مضاف مضاف ہے، اور بین جو ہے یہ ظرف مکان ہے۔ ٹھیک اب ہے، یہاں پہ جی یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے یہ سارا جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے یہ اس کے لیے بی کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا مفعول بھی ہو رہا ہے، نجوا نجوا کا اصل بدل میں ہے نا۔ مفعول ہی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن جی جب یہ با حرف جر آ گیا تو جار مجرورہ متعلق بنا دیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے ہم نے وہ کیا تھا نا کہ یہ سارے متعلق جو ہے یہ اس کے لیے وہ بن جائیں گے نا، صلہ بن جائیں گے، اور موصول اور صلہ دونوں جو ہیں یہ نجوا کے لیے بدل بن جائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں پھر غور اور کیجئے، غور کیجئے بیٹے، یہ سارے جو آپ مفعول ہیں، جی یہ اس کے لیے صلہ نہیں کہیں گی آپ، ابھی یہ سارے با حرف جر کے لیے ایک دوسرے پر عطف ہونے کے بعد با حرف جر کے لیے مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور آمارہ فعل کے متعلق ہوگا، آمارہ فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر پھر من موصولہ کے مان لیے کے صلہ لیے بنے گا، پھر ٹھیک من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ نجوا، میں ابھی اس کا بیان کروں گی آخر میں انشاءاللہ تعالی، یہ جی اس جی کا بدل، ٹھیک بدل بن جائیں گے، جی اور ترجمہ یہ کر پھر دیجئے۔ یہ ہے لا حیرہ نہیں کوئی بھلائی، کثیر تو مطلب وہ بہت زیادہ تعداد کے لیے آتا ہے نا، تو جی ہم کیا کہیں گے کہ آم، تعداد میں جی، ان کی نجواہوں، جو ان کی سرگوشیاں ہیں، نجواہم، ان کی ان کی سرگوشیوں میں ہم، کوئی بھلائی نہیں ہے، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری کیا تھا سرگوشیوں، سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مگر آ، جو حکم دیا گیا صدقتن او معروفن، آپ نے فعل ماضی معروف کہا تھا، آ، تو حکم ایک دیا منٹ گیا نہیں ہوگا، جی جی جو حکم دیا، شاباش، جو حکم دے یا جو ٹھیک ہے مشورہ دے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے اور ماضی لیکن اس کا ہم اس صدقہ، طرح سے کریں گے، ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جو حکم دے صدقے کا، ہم، یا پھر صدقہ و خیرات کا، یا نیکی کا، یا لوگوں کے درمیان میں اصلاح کا، بالکل بالکل ٹھیک ہے، آگے آ، چلیں، آگے کریں وَمَن یفعل، وَمَن جی یہ جو ہے یہ واو حرف استنافیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، من جو ہے وہ اس میں موصول ہو جائے گا، سوری یہاں پہ من جو ہے وہ شرط کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے، شاباش، آگے وہ ایکسیلنٹ، اس کے بعد 2 جملے بھی آ رہے ہیں اور جواب شرط پہ یہ فا کا داخلہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا میم اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہاں سے آگے کسی اور کو دے دیتی ہیں، اچھا کیوں، آپ کیوں نہیں کریں گی، اچھی میرے بڑی بچے کوشش تو کر آگے، رہی ہیں آپ، میرے بچے آگے، او اچھا اچھا ٹھیک ہے ضرور ضرور، عائشہ بیٹی کو بلاتے ہیں، آئیں عائشہ جزاک بیٹی، اللہ خیرہ۔ اس کا مطلب ہے آپ کو جلدی بلانا چاہیے نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے سنانا ہو کبھی، ٹھیک ہے،
جی عائشہ السلام بیٹی علیکم آپ ورحمۃ آئیے، اللہ اسے مکمل کر وبرکاتہ. دیجئے. جی ومن یف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یفعل، اس میں اگر اس کو پیچھے نجواہم میں ہم کے ذوالحال کر کے اس کو حال بنا سکتے ہیں آگے. ایکچولی جب اس کو واو استنافیہ وہ کہہ رہی ہیں تو بس اس کو نیا الگ سے کر دیں، اتنا ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک وہ ہم سارا ہے. کر چکے ہیں جتنا بنانا تھا. واو استنافیہ، من اس میں اسم ہے جازمہ شرطیہ. یفعل فعل مضارع مجزوم ہے، یہ فا عین لام باب فا سے. ذالکہ اس میں اشارہ، یہ منصوب، اس کو کنسیڈر کر کے یہ مفعول بھی ہی کریں گے اس کو. اب یہ ماشاء معرفہ اسم ہے اور اس کو ذوالحال بنا کے بعد میں ابتغاء مرضات اللہ، یہ کمپلیکس والا مرکب اضافی ہے جس میں ابتغاء مضاف ہے، مرضاتی جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ بن رہے ہیں، اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اور یہ پیچیدہ مرکب، مرکب اضافی ہو گیا. جی، اور اس کو تو حال بنائیں گے ذالکہ ذوالحال کے لیے. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرا نوٹ کیجئے گا، باقی سب بھی. جب آپ مرکب اضافی بناتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا پیچیدہ مرکب اضافی اور اس کا آخر میں جو مضاف الیہ فائنل ہوتا ہے وہ اگر جی معرفہ ہوگا تو بیٹا یہ سارا معرفہ ہو جائے گا. تو اب معرفہ کے بعد معرفہ، تو یہ تو قاعدہ نہیں ہے. ہاں نہیں، یہ نہیں قاعدہ ہے، صحیح ہے. اس پھر کو بنائے مفعول لہو، ٹھیک جس میں ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کے لیے. ٹھیک مفعول اجلہ بھی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک والا مفعول کی جو 5 اقسام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. جی. یہ بن گیا ابتغاء مرضات اللہ، یہ بن گیا پیچیدہ والا مرکب اضافی مفعول لہو. اور جی اس کے بعد شاباش. یہ سارا بن گیا جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے، اب آگے فا جزائیہ، فا رابطہ، سوفا حرف استقبال، اور آگے نؤتی ہی میں حمزہ تا یا اس کے روٹ ورڈ ہیں فعل مضارع باب افعال سے، نحنو فاعل ہے. اب یہ وہ محموز الفا والا قاعدہ اس پہ لگا ہوا ہے، اور حاضر ہی جو ہے وہ مفعول بھی ہی. اب یہ والا اجرن عظیمن، یہ موصوف اور صفت بن کے یہ منصوب مرکب توصیفی، تو یہ مفعول بھی ہی بن جائے گا نمبر 2 نؤتی. شاباش. اور بالکل ٹھیک ہے. یہ پھر جملہ بن جائے گا جواب شرط. ماشاء اللہ، ترجمہ کر دیجئے. اور اس کا ترجمہ ہوگا، اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے. ماشاء اللہ، شاباش، بارک اللہ فیک. میوٹ کر دیجئے. ایک بات پوچھنی تھی میڈم آپ سے کہ حرف اللہ کا حسر کا اور استثناء میں کیسے ہم لوگ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ جی دیکھیں، زیادہ تر تو پتہ چل جاتا ہے، آسان ہوتا ہے. اللہ سے پہلے کوئی حرف نفی یا استفہام آ رہا ہو، ما نافیہ، لا نافیہ، بہت سارے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، وہ حسر بنتا ہے. بعض دفعہ آپ نے ترجمے سے اندازہ کرنا ہوگا، آپ کو ترجمے پہ غور کیا کریں. اس لیے تو میں کہتی ہوں ترکیب جو ہوتی ہے نا، اصل میں سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ترکیب کرتے ہیں، پھر فائنل ترکیب کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں. اس کا حسر میں بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ والا لا دیکھ کر آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ یہ حسر کا ہے، مگر یہ ترجمہ نہیں بنتا. تو یہ کچھ چیزوں کو ہمیں نکالنا پڑے گا کسی میں سے. اس میں کوئی مستثنی منہ ہوگا، اس میں سے یہ استثناء ہو رہا ہے ان سب کا. جی یہ ساری سرگوشیاں جو ہے نا، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر یہ کر سکتے ہیں. تو وہ ترجمے سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ترکیب ہو گئی ہے، ہم نے ڈسکس بھی کر لیا، لیکن ایک دفعہ پھر میں جلدی سے اسے دہرا دیتی ہوں. لا خیر فی کثیر. لا، اس کے بعد والا جو اسم ہے اس پر آپ زبر دیکھ رہے ہیں، اعراب ہلکا ہوا ہے. تو یہ میں نے بتا دیا اسے کیسے ہم نے بولنا ہے. اور یہ لائے نفی جنس ہو گیا، یہ اس کا اسم ہو گیا. فی کثیر جار مجرور اس کی خبر ہو گئی. نوٹ کر لیجئے گا جو میں نے ابھی بتایا تھا، خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ نوٹ کر لیا کریں. ہم چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہم چاہے جتنا بھی پرانے ہو جائیں، یہ چیزیں بہت کام آتی ہیں. تو یہ ضرور نوٹ کیا کریں. اگر آپ کے پاس بیاد القرآن نہیں ہے تو آپ چھوٹی سی نوٹ بک پہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ساتھ ساتھ لکھا کریں. من نجواہم، یہ جار مجرور نکرہ کے بعد آ رہا ہے تو اس کی صفت بن رہا ہے. تو کثیر موصوف اپنی صفت سے مل کر، یہ فی حرف جر کے لیے مجرور. اب یہ جار مجرور ان سب کو ہم نے
اس کی لائے نفی جنس کی خبر بنا دیا. لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آگے الا آ رہا ہے، یہ حسر کا نہیں ہے، یہ حرف استثناء ہی ہے. اب اس میں من موصول اور یہ جملہ فعل یا صلہ بن رہا ہے، جس میں آمارہ فعل ہے، اس کے اندر اس کا فاعل ہے ہوا ضمیر مستتر. آگے بھی سادہ کاتن، یہ معطوف علیہ ہے. با کو رہنے دیں، سادہ کاتن پہلے میں بات کروں گی. سادہ کاتن یہ معطوف علیہ ہے، معروف معطوف اول، اصلاح بین الناس یہ سارا معطوف ثانی. تو سادہ کاتن معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر یہ مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور آمارہ کے متعلق ہو گیا. آمارہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصولہ کے لیے صلہ. صلہ یاد رکھیے زیادہ تر ہوتا ہی جملہ فعلیہ ہے. یہ اور بات ہے کبھی نظر آ رہا ہوگا، کبھی وہ محذوف ہوگا. تو وہ محذوف ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد جار مجرور کو صلہ بنا لیتے ہیں اس طرح سے. تو جس طرح خبر 3 طرح سے آتی ہے، صلہ 2 طرح سے آتا ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو یہ موصول صلہ کو یہ نجوا اس کے بدل بنا دیں. اب یہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، بلکہ یہ بعد میں بتاتی ہوں، پہلے یہ دیکھ لیجئے. اب صدہ کاتن مجرور کیوں ہو رہا ہے؟ با حرف جر کے لیے. لیکن معروف مجرور کیوں ہو رہا ہے؟ عطف ہونے کی وجہ سے. اصلاح معطوف کیوں مجرور کیوں ہو رہا ہے؟ عطف ہونے کی وجہ سے. اصلاح یہ مصدر ہے، اس کی اپنی ترکیب ہوگی، اس کے اندر اس کا پورا فائل لیں گے، اور پھر یہ بین الناس اس کا مفعول فی بن جائے گا. یہ اپنے فائل مفعول فی کے ساتھ مل کر یہ پوری اس کی ترکیب ہوتی ہے. ہم نہیں کرتے ہیں، بس اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بین الناس کو اصلاح کے ساتھ جوڑ دیں اور اس سارے کو سادہ کاتین کا دوسرا معطوف بنا دیں. باقی میں نے یہ سارا آپ سے شیئر کر دیا. اب یہ اس کا بدل بن رہا ہے. ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہو. بعض نے کثیر کا بھی بنایا ہے اس کو، لیکن میں نجوا کی بات کروں گی. دیکھیں یہ چیزیں اعراب کی کتابوں سے یا تھوڑا اس طرح سے استادوں سے یا تھوڑا وقت گزارنے سے پھر ان کا اندازہ ہوتا ہے. بعض دفعہ تفاسیر میں، جیسے حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر جو ہے میں بہت پسند کرتی ہوں. ایک تو اوتھینٹک ہے، اس میں بہت ان کے عقائد ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں. پھر اس میں گرامر کی باتیں بہت ہوتی ہیں. اصل میں جو میرا بیسک مین پوائنٹ، کیونکہ میں خود گرامر کی اسٹوڈنٹ ہوں، ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پہلے میں ویسے ہی بتانا چاہوں گی نجوا. اب یہ دیکھنا ہوگا کس معنی میں لے رہے ہیں. یہ جو وزن بتایا انہوں نے، یہ وزن ایک وزن بعض دفعہ مصدر کا بھی ہوتا ہے، کسی اور چیز کا بھی ہوتا ہے. اب اگر اسے آپ کسی جماعت کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ من آمارہ کا اس کا بدل بنا لیں. لیکن اگر آپ اس کو مصدر کے معنی میں فرض کریں لے رہے ہیں، سرگوشی کرنا، تو پھر آگے یہ من آ رہا ہے جس نے حکم دیا، تو سرگوشی کرنا پہ تو وہ نہیں اس کا عطف ہوگا. تو یہاں پر پھر نجوا مانا جائے گا. نجوا مانا جائے گا، یہ اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ یہاں پر محذوف مانا جائے گا من سے پہلے. یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سن لیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں ترکیب کس کس طرح سے ہوتی ہے، لفظوں کو کن کن معنی میں لے کر یہ علماء ترکیب کرتے ہیں، جو نحوی ہوتے ہیں کس طرح ترکیب کرتے ہیں. بس نہ زیادہ سننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ اس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ہم نے بدل بنا دیا، دیٹس اٹ، وہ بہت ہے. یہاں پہ میں حافظ عبدالسلام صاحب کا بتاتی ہوں. وہ لکھتے ہیں کچھ لوگوں سے علیحدہ ہو کر صلاح مشورے کو نجوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے یہ اس کا سرگوشی ہے. ایک اور معنی بھی 28ویں پارے میں اس کی بہت تفصیلات آئیں گی، اس کے پورے آداب آئیں گے کہ کون سی یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، کہاں کہاں اچھی ہو سکتی ہے، یہ وہاں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ لکھتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، انہوں نے اسے مصدر کے معنی میں لیا ہے، اور مبالغے کے طور پر یہ جب اس طرح سے یہ تفصیلات ہیں کہ جب مصدر کسی ایسے لفظ کی جگہ آتا ہے تو اس میں پھر مبالغہ آ جاتا ہے. کبھی مصدر اب یہ بہت لمبی تفصیلات ہو جائیں گی، تو اس کو میں مختصر کرتی ہوں، بس وہ اتنا ہی بتا دیتی ہوں جتنا انہوں نے لکھا ہے. تو یہ مبالغے کے طور پر اور یہ جمع پر بھی بولا جاتا ہے. اللہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی نجوا محذوف ہے، یعنی اللہ نجوا من امر بالصدقۃ، یعنی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کی سرگوشی کے جو صدقے کا حکم دیا. اچھا، انہوں نے یہاں پہ اسے مصدر ہی لیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو مبالغے کے طور پہ لیا ہے، سرگوشی کے معنی میں لیا. دیکھیں جو مصدر ہوتا ہے نا، یہ اسم الفاعل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اسم المفعول کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. کبھی ہم اسم الفاعل کے طور پہ لیتے ہیں، کبھی اسم المفعول کے طور پہ، کبھی دونوں طرح سے لے سکتے ہیں، اور کبھی ہم اس طرح سے لیتے ہی نہیں ہیں.
یہ سرگوشی کرنا کے معنی میں بھی، سرگوشی کرنے والی. اچھا، اسم الفاعل کے طور پہ لیں تو سرگوشی کرنے والی جماعت کے طور پہ لے لیں. پھر جس طرح میں نے بتایا، پھر آپ کو یہاں کچھ معذوف ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سرگوشی کرنے، ان کی سرگوشیاں، سرگوشی کرنے والی جماعت، مگر وہ جماعت جو حکم دے. میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں. تو پھر آپ کو یہاں کچھ معذوف نہیں ماننا اگر آپ اسم الفاعل کے طور پر اس طرح سے لے رہی ہیں، سرگوشی کرنے والی جماعت کے معنی میں لے رہی ہیں. لیکن اگر آپ سرگوشی کرنا پراپر مصدر کے معنی میں لیتی ہیں یا اسم المفعول کے معنی میں لے رہی ہیں سرگوشی کے معنی میں، تو پھر یہاں آپ کو کچھ معذوف ماننا پڑے گا. تو یہ باتیں میں نہیں ڈسکس کرتی ہوں، آپ نے نہیں پریشان ہونا ہے. صرف آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہی ہوں کہ اتنے آرام سے ترکیب نہیں ہو جاتی ہے کہ لفظ کو اٹھایا اور لے لیا. یہ تو ابھی میں خود بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، میں خود حیران رہ جاتی ہوں، اتنی طرح سے ترکیب ہو رہی ہوتی ہے. پھر دیکھیں اب یہاں پر یہ نجوہ کا ایک لفظ ہے، کوئی سمپل مصدر کے معنی میں لے کر چل رہا ہے تو اس کی ترکیب کر رہا ہے، کوئی اس کو اس میں کہہ رہا ہے کہ جی اس میں اسم الفاعل کے معنی میں لے کر چل رہا ہے تو اس کی ترکیب بتا رہا ہے، کوئی اسم المفعول کے معنی میں لے کر چل رہا ہے تو اس کی ترکیب بتا رہا ہے، کوئی اس میں مبالغہ بتا رہا ہے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. آپ اس کو جب اسم الفاعل اسم المفعول کے معنی میں لیں گے اور مصدر، کیونکہ اسم الفاعل اسم المفعول کے اپنے وزن ہوتے ہیں، جب ان کے بجائے مصدر آ جاتا ہے تو پھر بہت مبالغہ ہوتا ہے، تو یہ معنی کی کثرت بڑھ جاتی ہے. تو یہ صرف اتنا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی وسعت ہے ترکیب میں، باقی سب چھوڑ دیں. جتنا ہم نے ترکیب کی وہ ہو گئی. آگے وَمَن یفعل، من کون سا ہے؟ ایک تو یفعل اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے، وہ مجزوم نظر آ رہا ہے تو من شرطیہ. دوسرا اس من کے بعد دو جملے آ رہے ہیں. تیسرا جملہ، جو دوسرا جملہ اس پہ فا داخلہ، فا جزائیہ، فا رابطہ آ رہا ہے تو اس کا انڈرسٹوڈ پکا ہو گیا کہ یہ من شرطیہ ہے. تو یفعل فعل مضارع مجزوم، کیونکہ یہ جو من شرطیہ ہوتا ہے یہ جازم ہوتا ہے، کچھ غیر جازم ہوتے ہیں، کچھ جازم ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ذالکا یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا، ابتغاء مرضات اللہ مفعول لہو. تو یہ یفعل فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر ہے اور یہ مفعول، دونوں مفعول کہہ لیں ان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اور فا سوفا سے، یہ سوفا تو حرف ہے، یہ تو ترکیب میں نہیں آئے گا، فا بھی حرف ہے. نو تی ہی، یہ آتا یوتی میں دینا کا معنی ہوتا ہے. پھر اس میں دو مفعول چاہتا ہے، کس کو دینا، کیا دینا. ہاں پہلا مفعول ہو گیا، اجرن عظیمہ دوسرا مفعول مرکب توصیفی ہو کر، یا اجرن کو دوسرا مفعول کہہ دیں، عظیمہ کو اس کی صفت کہہ دیں. تو فعل اپنے فاعل اور اس کا فاعل نوتی، یہ آپ سے نحنو کہتے ہیں جیسے بھی، اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب شرط ہو گیا. اور ترکیب کرنی ہے تو من کو مبتدا بنا لیں اور شرط اور جواب شرط دونوں مل کر اس من مبتدا کی خبر بن جائیں گے. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے. ترکیب آپ کے سامنے کافی تفصیل سے جتنی ضروری ہے وہ شیئر کر دی. ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، کسی قسم کی کوئی خیر نہیں، کسی طرح کی کوئی خیر نہیں. لائے نفی جنس آیا، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے. یہاں امر بمانا مشورہ آیا، مشورہ دے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے. حافظ عبدالسلام صاحب کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے. عام طور پہ نفل پہ بولا جاتا ہے، بعض اوقات فرض پہ بھی بول دیتے ہیں. قرآن مجید میں دونوں آئے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل دل کی سچائی سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، دل کے صدق سے. معروف یہ لفظ نیکی کے تمام کاموں کو شامل ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی معروف میں سے ہے. جامعہ ترمذی 1970. اصلاح کا لفظ جو آیا اس کے الفاظ مسلمانوں کے، دیکھیں الناس کا لفظ آیا، ویسے لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات ختم کرنے میں یہ معنی آ رہا ہے یہاں پر. باقی یہاں پر ایک حدیث صحیح بخاری 2692 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس مقصد کے لیے کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے. ایسے موقع پہ کوئی بات خود سے بھی کہہ دینا نا، دلوں میں کو دور کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، تو وہ جھوٹ شمار نہیں ہوگی اگر نیت اچھی ہے. باقی اگر کوئی
نیت اچھی نہیں ہے اور فساد کرتا ہے کوئی لوگوں کے درمیان میں، تو وہ تو بہت سخت حدیث اس کے بارے میں آتی ہے کہ یہ تو اس طرح سے ہے جیسے کہ دین کا صفایا کر دینا، دین کو موڑ دینے کے برابر ہے۔ باقی پیچھے ہم دیکھ کر آئے ہیں منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، وہ اکثر اوقات بری باتیں ہی سوچتے ہیں جو خیر سے خالی ہوتی ہیں، کیونکہ بھلائی کی بات اور صاف ستھری بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ کام چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں، جیسے کسی کو صدقہ دینا تو چھپا کر دینا۔ باقی قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے، دونوں طرح سے دے سکتے ہیں، بعض دفعہ دکھا کے بھی دے سکتے ہیں موٹیویشن کے لیے، لیکن چھپا کر دینا بہتر ہے، تو اس میں تاکہ لینے والے کو شرمندگی نہ ہو۔ یا صدقہ دینے سے متعلق الگ مشورہ بھی اچھا کام ہے۔ باقی یہ جو میں نے امرا کا لفظ بتایا بمعنی مشورہ، کیونکہ سرگوشی میں حکم نہیں دیا جاتا، عام طور پر سرگوشی میں مشورہ ہوتا ہے، لیکن حکم کے معنی میں بھی زیادہ تر ترجمہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ امر کا لفظ بہت معنی میں آپ کے سامنے آئے گا قرآن مجید میں، تو اب یہ اپنی اب وسیع کریں ووکیبلری، اب دیکھا کریں کون سا لفظ کیا کیا معنی رکھتا ہے، یہاں کس معنی میں آیا ہے، اس سے ترکیب میں بہت آسانی ہوگی اور ترجمہ میں۔ کسی کو صدقہ دے تو چھپا کر دے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے سے متعلق الگ مشورہ بھی اچھا کام ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق اگر خفیہ مشورہ بھی کیا جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ ان امور میں تو کسی بات کا مشورہ نہیں کرتے، بلکہ ایسے مشورے کرتے ہیں جن سے شر پیدا ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچے۔ اور جو شخص یہ جو پیچھے امور کا ذکر کیا گیا ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مشورہ کرے تو بہت نیکی کے کام ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس اور آج کی ہماری آیات۔ آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، باقی یہ جلدی سے میں سلائیڈ شیئر کر دیتی ہوں۔ اس میں یہ باب فعال سے آ رہا ہے ادللہ یدللو، اور یہ مضاعف کا قاعدہ ہے، مضاعف کا کیا ادلہ یدلو کیسے بنا یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ جو غیر صحیح افعال ہیں انہیں دیکھ لیجئے گا، آج یہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ اور دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ہا میم میم، ہما یا ہمو، باب ناصرہ، ارادہ کرنا، ہمت کرنا، وہ ارادہ جس کو کچھ دیر دل میں رکھا جائے اور غور و فکر کیا جائے اس کے بعد ظاہر کیا جائے۔ عام ارادے اور ہم میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں نون جیم واو، اس میں دیکھتے ہیں نجوا، یہ فعلا کا وزن ہے کسی تبدیلی کے بغیر اصلی حالت میں، اس میں ذات ہے سرگوشی کانا پھوسی۔ آخری سلائیڈ دیکھتے ہیں، اس میں یہ را دعد واو، اس میں یہ جو مردات کا لفظ آ رہا تھا مصدر، تو یہ ڈکشنری خود بھی دیکھا کیجئے، ہم تو بس اتنا ہی شیئر کر رہے ہیں جتنا کہ کچھ الفاظ، وقت بھی اتنا ہوتا ہے، آپ اپنے طور پہ زیادہ دیکھا کریں، مثالوں کے ساتھ دیکھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔